تو انہوں نے کہا آپ کیوں کمرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا سر مجھے بخار ہے. تو کہتے وہ تو گنگنا رہے تھے کچھ شاعری. آپ سمجھے کہ میرا دوسرا عشق ہے. خزانے تو فقط ملبوس چھینے ہیں درختوں سے، سلیبیں بھی تراشے گی بہاراں. ہم نہ کہتے تھے. سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ واقعنٹ کا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ مدخل ایف ڈی چودھری اسکول. تو باقی شادیوں کے بارے میں کیا آپ کا رائے ہے کہ دوسری ضرور کرے، مجھے گھر جانا ہے، لیکن میں اپنا دل دے بیٹھا تھا پہلی ملاقات میں. السلام علیکم ناظرین، آج ہم ہیشز کی ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عرصے دراز سے حضور کی ثناخوانی کر رہے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے نوازا، نہ ہی صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ نے حضور کی ثناخوانی کی ہے، اور ماشاءاللہ سے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ کا ہم دیکھتے رہتے ہیں انٹرویوز اور ان کی جو ہے نعت. آج ہم آپ کو ملوائیں گے، ہمارے بہت ہی پیارے گیسٹ ہیں جناب پروفیسر متی الرحمان نفیسی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ارسلان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے جو کیمرہ مین ہیں، جو گرافکس کر رہے ہیں، جو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، ان سب کو بہت مبارک کہ اتنا شاندار سیٹ اپ آپ نے جو ہے نا وہ تھینک یو، اوپن کیا ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنی مصروفیات سے. اور آپ کا کچھ تو تعارف میں نے کروایا ہے، ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں آپ کی زبانی پوچھنا چاہتا ہوں کہ متی الرحمان نفیسی کون ہے؟ متی الرحمان نفیسی شعر میں تعارف کروا دوں، اور آپ کو تو زیادہ سہولت میرے لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ بچپن سے ہی سرکار کے قدموں میں پڑا ہوں. بچپن سے ہی سرکار کے قدموں میں پڑا ہوں، سرکار کے صدقے ہی میں قدموں پہ کھڑا ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو بس یہی تعارف میرا کافی ہے کہ دنیا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جانتی ہے. یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں اور اللہ کا کرم ہے، حضور کی نظر رحمت ہے کہ بہت زبردست لائف جو ہے وہ میں نے گزاری الحمدللہ. اب تک کی جو میری لائف تھی وہ کلاس لائف تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر، نعت خوانی آپ نے کب سٹارٹ کی، کیسے؟ دوسری کلاس میں کچھ بخار تھا مجھے. ہمارے ایک پرنسپل تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. دیٹ ٹائم آئی واز ان ڈسکا سیالکوٹ. ٹھیک. تو میں کلاس میں ہی تھا، ساری کلاس باہر تھی، تو میں کچھ گنگنا رہا تھا. اس وقت ایک گیت آیا تھا نیا، تو وہ میں گنگنا رہا تھا. تو ہمارے پرنسپل رفیق صاحب جو ہے وہ گزرے، تو انہوں نے کہا آپ کیوں کمرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا سر مجھے بخار ہے. تو کہتے وہ تو گنگنا رہے تھے کچھ. صحیح. تو میں نے کہا جی میں گنگنا رہا تھا، فلاں گیت تھا. تو کہنے لگا اچھا تو میرے کمرے میں آؤ. وہ مجھے پرنسپل آفس میں لے گئے. وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اب سناؤ مجھے. میں نے ان کو سنایا تو انہوں نے کہا یار تمہاری آواز اچھی ہے تو کیوں نہیں تم نعت پڑھتے ہو. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے پہلا کلام دیا ایک. اچھا. اور وہ میں نے جناح ہال ڈسکا میں دوسری کلاس میں پڑھا. ٹھیک. تو وہ فرسٹ پرائز جو مجھے ملا، وہ پھر اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اچھا. میں پھر نکلتے چلا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ یہ ان کا احسان ہے میرے پرنسپل کا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. آج بھی وہ میری دعاؤں میں شامل ہیں کہ انہوں نے ایک ابتدا کی، اور اتنی خوبصورت ابتدا کہ اب پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ لوگ مجھے حضور کی نعت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ کو نعت خوانی کی طرف لانے والے جی وہ میرے آپ کے پرنسپل صاحب تھے. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ. اچھا، نعت کے علاوہ ہم نے آپ کا دیکھا ہے کہ آپ شعر و شاعری بھی کافی کرتے ہیں، تو اس سائڈ پہ کب آپ کا رجحان ہوا؟ شاعری آپ سمجھے کہ میرا دوسرا عشق ہے. ٹھیک. میرا پہلا عشق ہے واک. صحیح. مطلب میں واک کرتا ہوں ڈیلی، تقریباً 5-6 کلومیٹر میں چلتا ہوں. ٹھیک. یہ میرا پہلا عشق ہے. صحیح. اور میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو بھی اس کام پہ جو ہے وہ لگا دیا ہے. اچھا. واک والے کام پہ. بہترین. اور دوسرا میرا عشق جو ہے وہ شاعری ہے. میری والدہ کا ایکسنٹ بہت اچھا تھا. میری والدہ، میرے نانا ابو بہت اچھا لکھتے تھے. وہ نوائے وقت میں کالم لکھتے تھے میرے نانا ابو. ٹھیک. اور ان کی وجہ سے والدہ کو وہ یہ چیز ودیت ہوئی، یہ ادب جو تھا. میرے والد بھی چونکہ ایجوکیشن سے تھے، تو
میں اپنی والدہ کا ایکسنٹ آپ کو بتاتا ہوں, وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مجھ میں یہ جو وہ کہاں سے آتا ہے. میری والدہ جب شعر پڑھتی تھی تو وہ ایک شعر ان کا مجھے آج تک یاد ہے کہ اما مانگو نہ ان سے دل فگاراں ہم نہ کہتے تھے. واہ واہ. اما مانگو نہ ان سے دل فگاراں ہم نہ کہتے تھے, غنیم شہر ہیں چابک سواراں ہم نہ کہتے تھے, خزانے تو فقط ملبوس چھینے ہیں درختوں سے, خزانے تو فقط ملبوس چھینے ہیں درختوں سے, سلیبیں بھی تراشے گی بہاراں ہم نہ کہتے تھے. تو یہ ایکسنٹ جو ہے نا وہ مجھے وہاں سے والدہ سے ملا, اور مجھے شاعری سے شروع سے ہی وہ لگاؤ, وہ پیار وہ شروع ہو گیا کہ اب تو ہر بات پہ جو ہے نا وہ کم بخت شعر نکل کے سامنے آ, مطلب آپ مجھے کہو بلڈ, آپ کے بلڈ میں یہ چیز, جی بالکل خون میں, خون کی علت میں مل گئی. واہ واہ, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو فیملی بیک گراؤنڈ آپ کا, اس میں بھی کوئی نعت خواں تھے یا؟ میرے والد مطلب نعت لکھتے تھے. اچھا. اور ایک دو کلام میں نے ان کے جو ہے وہ پڑھے بھی, خاص طور پہ دوہڑا ایک صنف تھی. اچھا. آپ چونکہ خود اس شعبے سے وابستہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز کا مالک بنایا, تو وہ دوہڑا ایک صنف تھی میرے والد گرامی کی, وہ اکثر میں پروگرامس میں پڑھتا ہوں, تو دوہڑا بہت اچھا لکھتے تھے. اچھا. وہ اس میں ایک تھا کہ کوئی سونا چاندی ہے, کوئی سونا چاندی یہ ویک مدینے نو جنت شرماندی ہے. واہ واہ. تو اس طرح کا وہ پنجابی مکس اردو لکھتے تھے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. اچھا سر, نعت کے علاوہ, شاعری کے علاوہ آپ کا ایک ایجوکیشن سے بڑا تعلق ہے, تو اس حوالے سے آپ کا سفر کب سے شروع ہوا اور اب کہاں تک پہنچے ہیں؟ میرے ان لاز میں چونکہ ہم یہاں پہ 1965 سے واقعات میں ایجوکیشن دے رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا. یہ 65 میں ادارے بنے تھے, پھر 71 میں یہ نیشنلائز ہو گئے بھٹو صاحب کے دور میں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں قدم رکھا. ٹھیک. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بہت بوڑھا ہوں, اسٹل ینگ نا. 1965 ہمارے فور فادرز جو تھے. ٹھیک ہو گیا. تو 71 میں یہ نیشنلائز ہو گئے, تو اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ میں رکھا ایف ڈی چودھری کے نام سے. ٹھیک. اور یہ واقعات میں پہلے ادارے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, ایف ڈی چودھری اسکول سسٹم. ٹھیک ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیے ارسلان اقبال صاحب کے 70 یا 71 اسلامک کنٹریز میں سٹی وائز سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ واقعات کا ہے جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ مدخل ایف ڈی چودھری اسکولز کا ہے. ٹھیک. تو وہاں سے ہماری جو ہے نا وہ ساری بڑی کامیابی آپ کی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میرے مالک کا کرم ہے, میرے مالک کا کرم ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی ایک جو لائف ہے اس سے ہم تھوڑے سے کوسچن کریں گے. پلیز کیونکہ آپ نے اجازت دی ہے کہ بالکل کھلی کتاب کی طرح. تو پہلے تو بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ بالکل, میں شادی شدہ بھی ہوں, اقواس شدہ بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک ہی شادی ہے یا؟ جی, وی آر ون وومن مین. ٹھیک ہے. ہم ایک ہی عورت کے ساتھ وفادار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی شادیوں کے بارے میں کیا آپ کا رائے ہے کہ دوسری؟ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ضرور کریں. اچھا. لیکن مجھے گھر جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ دوسروں کو مشورہ دیں گے, خود نہیں. میں نے بتایا نا, ون وومن مین, ہم ایک ہی عورت کے ساتھ وفادار رہتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہو گیا. مطلب اگر آپ کو موقع ملے زندگی اب بھی شاید میں نہیں کر پاؤں گا. اچھا. ہاں جی, میں خوش ہوں. مجھے زندگی میں دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, شادی شدہ لائف جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو اس کا تقاضا ہے وہ عزت, رسپیکٹ. ٹھیک ہے. تو ود ان دا فیملی آپ پوری دنیا میں پرائم منسٹر ارسلان اقبال کریمی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ اپنے گھر میں پرائم منسٹر نہیں ہوتے. آپ کو بچہ بھی جو ہے نا اٹھ کے کوئی نہ کوئی بات کر دے گا. تو ہم اپنے گھر میں پرائم منسٹر ہیں. ہم اپنے گھر میں رسپیکٹ ہماری ایک دوسرے کو, آپ جناب آئیے کھائیے پیجیے, یہ وہ سارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہم یہاں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. ہم جو اس ماحول میں ہیں وہ بہت خوبصورت ماحول ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی جو ہے نا وہ یہ کر پاؤں. تو کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً میری شادی کو؟ اپروکسیمیٹلی 26 سال 26 سال ہو گئے. اچھا جی, 19 سال کی عمر میں نے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور بہت مثبت فیصلہ تھا. اور اس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بچایا. اور بہت خوبصورت جو ہے نا وہ لائف جو ہے. تو آپ کے بچے وغیرہ اولاد؟ میرا بیٹا جو ہے وہ انجینئر ہے, وہ BSS آفیسر ہے زونگ میں. اچھا, ماشاءاللہ. میری بیٹی ڈاکٹر ہے, ماشاءاللہ. اور ایک میرا چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے, وہ 3 کلاس میں ہے ادھر ہائی ٹیک میں. ماشاءاللہ, بہترین. تو ان کو بھی نعت کی طرف یا شاعری کی طرف لے کر آئے ہیں؟ حمزہ صاحب کی آواز جو ہے وہ بہت اچھی ہے میرے بیٹے کی. آواز ہم سب کی بہت اچھی ہے, لیکن چونکہ وہ شروع سے اس سسٹم میں چلے گئے کہ اپنا
ہم نے اس طرف جانا ہے. تو میں نے پھر بچوں کو روکنا مناسب نہیں سمجھا, ٹھیک. لیکن نعت وہ بہت اچھی پڑھتے ہیں سبھی ماشاءاللہ, صحیح ہو گیا. بہت اچھی نعت. اچھا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ واقعین میں ایک بہت بڑا نام ہے جس کی وجہ سے واقعین پہچانا جاتا ہے, سید منظور الکونین شاہ صاحب. سبحان اللہ. ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا ہے, تو اس حوالے سے کوئی ایسا واقعہ یا ان سے کیسے آپ کی ملاقات ہوئی؟ ارسلان کریمی صاحب وہ ہمارے ایک اسسٹنٹ کمشنر تھے واقعین میں, ڈاکٹر کاظم نیاز نام تھا ان کا. ٹھیک ہو گیا. اور ان کے ہاں ایک پروگرام تھا محفل نعت کا. صحیح. ان کے گھر میں, رہائش گاہ میں. اچھا اچھا. تو منظور الکونین صاحب بھی تشریف لائے, اس میں مجھے بھی بلایا. یہ میری پہلی ان سے ملاقات تھی, آئی تھنک 99 کی بات ہے. صحیح. تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یار اگر آپ مجھے کہیں تو میں پہلے پڑھ دوں, مجھے کہیں جانا ہے. اچھا. تو میں نے کہا شاہ جی آپ قسمت سے آپ سے زیارت ہوئی ہے آپ کی, اب مجھے موقع دیں کہ میرے 2 شعر سن لیں. ٹھیک ہو گیا. تو شاہ صاحب تشریف انہوں نے رکھی اور کافی سارے لوگ اکٹھے تھے. ڈاکٹر کاظم نیاز صاحب ان کے والد گرامی, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, انتقال ہو گیا ان کا. تو میں نے کلام پڑھا تھا, وہ کیسا سما ہوگا, کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. سبحان اللہ. میں نے وہ اپنی اٹھان میں پڑھا. منظور الکونین صاحب نے مجھے بہت پیار کیا, اور اس دن کے بعد ان سے ایک ایسا مطلب روحانی اسپرچول ریلیشن قائم ہوا کہ وہ جب بھی مجھے ملتے تھے, شاید آپ بھی اس چیز کی گواہی دیں کہ غالباً مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ آپ بھی تھے اس میں, یا حذیفہ تھے ایک بڑے اچھے نعت خوان ہیں ہمارے, کچھ اور دوست بھی تھے. تو میں حضرت کے پاس ان کی عیادت کے لیے حاضری ہوئی, تو شاہ صاحب نے مجھے یہاں پہ پیار کیا اور بہت دیر تک مجھے گلے سے لگا کے رکھا. تو بہت نفیس شخصیت کے مالک تھے. بلا شبہ نعت خوانی کی دنیا میں سید منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نئی طرح کو جو ہے نا وہ متعارف کرا. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے نعت کی دنیا میں سید منظور الکونین شاہ صاحب. ایسے ہی ہو گیا, ایسے ہی. اچھا سر, نعت کے علاوہ آپ کی جو شعر و شاعری ہے اس میں مطلب آپ غزل زیادہ لکھتے تھے یا نعت کی طرف آپ کا یہ کیسا ایک مطلب رجحان آپ کا کس طرف ہے؟ زیادہ رجحان تو ڈیفینیٹلی نعت کی طرف ہی رہا میرا. اور شاعری سے چونکہ وہ یہ بھی صنف ہے, غزلیہ نعتیں بھی ہوتی ہیں. اور شاعری مطلب ایک سمجھے دنیا داری ٹائپ جو ہے نا وہ ایک عشق مجازی کی طرف جو ہے نا وہ سسٹم اس کا موو کر جاتا ہے عموماً ہمارے ہاں شاعری کا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا کہ بعض شعر حکمت کے ہوتے ہیں, ایسا ہی. لیکن قرآن نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے محبوب کو ہم نے شاعر نہیں بنا کے بھیجا. تو یعنی اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے شاعری کو. اگر تو وہ آپ کو جمپ کرتی ہے اسپرچولیٹی کی طرف تو اٹ مینس دس از فائن. تو ہمارا ہر شعر جو میں سوچتا ہوں, پڑھتا ہوں محافل میں, پہلے جو میرا انداز ہے تھوڑا سا نصیرانہ, جی نصیر الدین صاحب سے آپ جانتے ہیں مجھے بہت محبت ہے, بہت عقیدت ہے مجھے ان سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا وہ نباز تھا پیر نصیر الدین نصیر, نبض پہ ہاتھ رکھ کے وہ مجمع کی عوام کی وہ بولتے تھے کہ کیا بولنا ہے اور سچ بولتے تھے. ایسے. اچھا, پیر صاحب سے آپ کی ملاقات وغیرہ؟ پیر صاحب سے میری ملاقاتیں 2 ملاقاتیں میری پیر صاحب سے, لیکن میں اپنا دل دے بیٹھا تھا پہلی ملاقات میں. کیا بات. میں نے ایسی شخصیت, ہمہ جہت شخصیت میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھی, بہت کم دیکھی ہے. صحیح. تو ان کا ایسا انداز تھا, اتنا شائستہ اور اتنا آزاد. اب دیکھیں یہ دونوں ڈفرنٹ چیزیں ہیں, شائستہ بھی اور آزاد بھی. لیکن پیر صاحب ایسی شخصیت تھی کہ مطلب اب وہ آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ ایسا بندہ نظر آ جائے, ایسا بندہ اب کوئی نظر نہیں آ رہا. مجھے ایک وقت ہو گیا لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے, لیکن مجھے پیر نصیر الدین صاحب جیسا بندہ نظر نہیں آیا. تو غزلیہ سسٹم میں بھی جو ہے نا وہ مجھے مطلب کوئی اچھی چیز ہو تو وہ مجھے یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اور غزلیہ نعتیں میں نے بہت کلام پڑھے اور تحت اللفظ میں بھی بہت پڑھے. میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں تحت اللفظ میں, وہ غزلیہ بھی آپ اس کو سمجھ رہے ہیں جس طرح, ضرور ضرور, وہ نعت بھی تھی لیکن مختلف نعت تھی. اچھا, میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں آپ کے سامنے, آپ کے ممبرز کے سامنے, جی جی, کہ آپ نے ایسا کلام نہیں سنا ہوگا. اچھا, نعت کا یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے, یہ نیا ہوگا آپ کے لیے, سنیے گا اپنے ویورز کے لیے بھی, کہ رہبر راہ یقین کچھ بھی تو ہم تیرے نہیں. واہ. رہبر راہ یقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. رہبر راہ یقین کچھ بھی تو ہم تیرے نہیں. واہ. ہم
جو زوم رہبری میں کارواں کو لوٹ لیں. درس تیرا لیس للانسان الا ما سعی، اور ہم تو فصل پکنے پر کساں کو لوٹ لیں. تیرے نقش پاک کی تقلید کیسے ہم کریں، واہ گرچہ اپنی ذات تیرے نام سے منسوب ہے. واہ یوں تو تیری ہی عطا ہیں منصفی کے ضابطے، واہ پر ہمیں خوشنودی حاکم بہت مطلوب ہے. واہ تو نے کیوں اس شخص کو محروم جنت کہہ دیا جس کے ہمسائے کبھی فاقہ کشی میں سو گئے. ایک ہمسایہ تو کیا اے رحمت للعالمین، ہم تو تا حد نظر فاقوں کی فصلیں بو گئے. واہ تو محبت کا پیمبر، تو وفاؤں کا امی، باعث تخلیق عالم، درد مند عالمی. واہ تیری امت کا مگر پیشہ فقط جبر و ریا، واہ جیسے طائف کے ستمگر، جیسے کوفے کے مکین. واہ اور اے غریبوں کے نبی سن، جو ہمارا بس چلے، بے امان لوگوں کے سر سے آسماں کو کھینچ لیں. واہ تو نے فرمایا تھا حق گوئی میرا دستور ہے، اور ہم جو سچ کہے اس کی زباں کو کھینچ لیں. واہ واہ ہم ریا پیشہ جو سچی بات کہہ سکتے نہیں، لاکھ چاہیں بھی تو تیری نعت کہہ سکتے نہیں. کیا بات، لاکھ چاہیں بھی واہ واہ تو تیری نعت کہہ سکتے نہیں. کیا کہنے. تو یہ بھی ایک انداز ہے. واہ واہ تو شاعری مجھے اسی حوالے سے اچھی لگی ہمیشہ کہ جو بالآخر سمٹ کے جو ہے وہ محبوب کے قدموں میں چلی جائے، اسپرچویلٹی کی طرف موو کر جائے، روحانیت کی طرف اس کا سفر جاری ہو جائے. تو شاعری اٹریکٹ وہی کر دیا. باقی ہزاروں شعر یاد ہیں موقع کی مناسبت سے جو ہے نا وہ. اچھا، آپ نے پیر نصیر الدین صاحب کا ذکر کیا. ان کی شخصیت کو جتنا میں نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب ایک ہٹ گئی ان کی پرسنالٹی تھی. جیسے کہ فرقہ واریت پہ اگر ان سے بات کی جائے تو ان کا ایک الگ ہی موقف ہوتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب کوئی سنی، وابی، شیعہ، ان کو اچھا ہر طبقے کا جو لوگ تھے وہ پسند کرتے تھے. بالکل صحیح. تو ان کی شخصیت میں ایسی کیا بات تھی، اور آپ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ارسلان صاحب، سچ تو یہی ہے کہ مجھے ایک شدت پسندی سے اعتدال کی طرف لانے کے لیے جو کردار تھے پاکستان میں، ان میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب، سید نفیس الحسن نفیس شاہ صاحب حسینی، جن کا کلام آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، رسول امی خواہ، وہ میرے پیر و مرشد تھے. اچھا سید نفیس شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد تھے، اور یہ سید منظور الکونین صاحب کے رشتہ دار بھی تھے. اچھا، تو پیر نصیر الدین صاحب ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت عقیدت رکھتے تھے سید نفیس شاہ جی سے، تو وہ میرے پیر و مرشد تھے. یہ مولانا طارق جمیل صاحب، اچھا، ثاقب رضا مصطفی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب، اور یہ جو ہے وہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب. ٹھیک ہو گیا. یہ میری ملاقات ان سے ایک ہی ہوئی ہے، اچھا، وہ بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں. عابد علی صاحب، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے UEF کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے میری ملاقات کروائی، اور میں نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا، اور میں نے انہیں وہاں یہاں پہ بوسا دیا، اچھا، اور کچھ لفظ کہے میں نے بابا جی کو. ٹھیک ہے. میں نے کہا بابا جی، میں نے آپ کو دیکھ لیا نا، آپ کا چہرہ میں نے دیکھ لیا. یہی لفظ تھے میرے. اچھا، میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، مجھے یقین ہے میرا رب مجھے ضرور بخش دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا دیے. بس مطلب مجھے ایسے لوگوں سے نا، یہ اچھا یہ کسی مسلک کے نمائندے نہیں ہوتے، اور مجھے یہ ان مسلکوں کی جنگ میں نہیں آنا. ٹھیک ہے، میں ان مسلکوں سے پار آدمی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میرے لیے وہ شخص قابل احترام ہے جو اللہ کو اللہ کی جگہ پہ رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کی جگہ پہ رکھتا ہو، اہل بیت کے ساتھ والہانہ محبت کرتا ہو، بے انتہا محبت کرتا ہو، صحابہ کرام کا ادب کرتا ہو. بس جس کا یہ مطلب سسٹم ہے نا، میرے لیے وہ چاہے وہ کسی مسلک سے ہے، میرے سر آنکھوں پہ. سو میں کسی مسلک کا نمائندہ بن کے کبھی کہیں نہیں گفتگو. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ 72 فرقے بنیں گے اور اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو اس حوالے سے مطلب کیا کہتے ہیں آپ کے؟ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 72 فرقوں والی حدیث ہے نا جی، یہ چونکہ صحیح حدیث ہے، تو 72 فرقوں میں یہ جو تقسیم ہوں گے ہم، یہ وہ فرقے نہیں ہیں جو ہم ہیں. اچھا، آپ دیکھیں کہ بریلوی مسلک، ٹھیک ہے، یہ اہل حدیث مسلک اور مسلک دیوبند، یہ ایک ہی فرقہ کہلائے گا. اچھا، کیونکہ یہ سارے سنی ہیں، حنفی ہیں، صحیح، موسٹلی. ٹھیک ہے.
تو یہ ایک ہی فرقہ ہوگا, یہ 3 فرقے نہیں ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مجھے سمجھ آتی ہے, جو میں نے مطلب اپنا نالج کیا, تو یہ سارے میں ان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ہی فرقے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں جو اس عالم دین نے, بلکہ میں اس کو عالم دین کہنا بھی نہیں مناسب نہیں سمجھتا, یہ اس بندے نے جو ہے وہ اختلافات ڈالے جس کے پاس وہ ویژن نہیں تھا, وہ سوچ نہیں تھی. وہ قرآن سے جو ہیرے ہیں نا, دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں سمندر ہوں, مجھ سے چاہے تم جو ہے نا سیپیاں اور ہیرے نکال لو, چاہے تمہارے ہاتھ میں جو وہ پتھر تم لے لو. صحیح. تو ان لوگوں کے ہاتھ میں, کمبختوں کے ہاتھ میں, جنہوں نے نفرتوں کی جو ہے نا وہ تبلیغ کی, ان کے ہاتھ میں بدقسمتی سے پتھر آ گئے. صحیح. اور جنہوں نے محبت کی وہ کوئی پیر نصیر الدین نصیر بن گیا, وہ کوئی ڈاکٹر اسرار بن گیا, وہ کوئی طارق جمیل بن گیا, وہ کوئی ثاقب رضا مصطفی بن گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہیرے نکالے. اب دیکھیں جتنا بھی بڑا آدمی ہوگا وہ کبھی نفرت کی بات نہیں کرے گا, بٹوین دا مسالک, وہ کبھی نفرت کی بات نہیں کرے گا. اور جتنے چھوٹے مولوی ہیں وہ ہمیں اس بات پہ لڑاتے رہیں گے, اس نے ختم نہیں دلوایا یہ کافر ہے, اور اس نے ختم دلوا دیا وہ مشرک ہے. ایسا ہی ہے. تو میں ان چیزوں سے باہر ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہو گیا. بالکل. اچھا, فرقوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی مسجد میں آپ چلے گئے تو وہاں آپ کی نماز نہیں ہوئی, آپ شیعہ کی چلے گئے, وہابی کی مسجد میں چلے گئے. اس حوالے سے آپ کا کیا عقیدہ, آپ کس مسجد میں جاتے ہیں؟ یا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری مساجد میں جاتا ہوں. اچھا. میں بریلوی مسالک کی مسجد میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میں اہل حدیث مسلک کی مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں, اور میں جو ہے نا وہ دیوبند مسلک کی مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. آپ یقین کریں کہ مجھے کبھی کسی نے نہیں روکا ٹوکا کہ تم اتنے کیوں آ گیا. اچھا. بالکل نہیں ایسا کبھی ہوا. سب نے بڑی محبت اور ادب سے, چونکہ آدمی کو جو ہے نا وہ دین سیدھا سیدھا ہے. ارسلان اقبال کریمی صاحب جی, ہم نے اس کو زگ زیگ کر دیا ہے. صحیح. یہ ہماری جو ہے نا وہ محدود ہوتی ہوئی عقلیں تھیں جنہوں نے دین کو محدود کر کے رکھ دیا, ورنہ دین محبت کا درس ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرا نبی زمین پہ نفرت کے لیے آیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا نبی زمین پہ آئے اس لیے کہ محبتیں تقسیم کر سکے. تو مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے. میں سب کی مساجد میں جاتا ہوں, جمعہ کبھی میں اہل حدیث مسلک کی مسجد میں پڑھ لیتا ہوں, کبھی بریلوی مسلک کی مسجد میں پڑھتا ہوں, کبھی دیوبندی مسلک کی مسجد میں پڑھتا ہوں, اور میرا ہو جاتا ہے. اچھا, الحمدللہ, مجھے کوئی ٹینشن نہیں. مطلب آپ کا یہ یقین ہوتا ہے؟ جی بالکل, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا یہ یقین ہے کہ یہ سارے میرے مسلمان بھائی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو لوگ, میں ختم نبوت کے منکر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. صحیح ہو گیا. میں صحابہ کے منکر کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. ٹھیک ہے. لیکن باقی سب میرے بھائی ہیں. میرے لیے میرا جو ہے نا وہ سینہ بھی کھلا ہوا ہے, میرے بازو بھی کھلے ہوئے, ان کے لائے محبت کرتے ہیں. واہ واہ, بہت اچھی بات ہے سر. بلکہ آپ کو یاد ہو, سوری آپ کی بات, میں ہی زیادہ بول رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے شاید میں اینکرنگ کر رہا ہوں. آپ کو انوائٹ اسی لیے کیا ہم نے. پچھلے دنوں میں نے ایک محفل حمد و نعت کروائی. اچھا. اور نیشنل لیول کی محفل حمد و نعت. اچھا, ماشاءاللہ. اور اس میں نے سارے مسالک کو دعوت دی. اچھا. اس میں بریلوی مسلک کے لوگ بھی تھے. ٹھیک ہے. اس میں اہل حدیث مسلک کے لوگ بھی تھے. اس میں دیوبند مسلک کے لوگ بھی تھے. اچھا, ماشاءاللہ. اپنا ہمارے پیر محمود عباسی صاحب بھی تھے. اچھا. ہمارے پیر عتیق الرحمان شاہ صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے. ہمارے پیر احسان الحق نقشبندی صاحب بھی تھے. صحیح. اس میں بریلوی مسلک کے نعت خوان بھی تھے. اس میں اہل حدیث مسلک کے نعت خوان بھی تھے. اس میں دیوبند مسلک کے نعت خوان بھی تھے. تو میں نے یہ تقسیم ختم کرنے کی اپنی جگہ پہ کوشش کی ہے, اس لیے کہ میں اپنے رب کو اور اس کے محبوب کو راضی کر سکوں کہ یا رسول اللہ, میں ان نفرتوں میں پڑنے والا بندہ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. تو اگر یہ چیز سارے کرنے لگ جائیں, نفرتوں کو ختم کرنے لگ جائیں, تو کیسا رہے گا اور کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ سر کہتے ہیں نا کہ زمین جو ہے نا وہ جنت ہے. جی. تو یہ زمین جنت بن جائے گی جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ میرا نبی زمین پہ نفرت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. جس دن علماء کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا نبی زمین پہ محبت کرنے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں, آپ اس سے نفرت کریں, جس کے ساتھ نفرت کرنا آپ کا حق بنتا ہے, آپ اس کے ساتھ نفرت کریں. صحیح. جو میرے نبی کو نہیں مانتا میں اس کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا. صحیح. جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے میں اس کو جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتا. جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے میں اس کو جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتا. واہ. لیکن جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ تو میرے بھائی ہیں, وہ کیوں تقسیم ہے؟ صحیح. صحیح. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ سر. آخر میں ہم آپ سے کچھ نعت بھی سنیں گے, تو آپ اپنی مرضی کے لحاظ سے جو بھی آپ کا دل کرے اس کے کچھ ایک دفعہ درود و سلام پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد. خدا ہی جانے کس انداز کس ادا سے ملے
خدا ہی جانے کس انداز کس ادا سے ملے، خدا ہی جانے کس انداز کس ادا سے ملے، حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے، حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے، مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے، وہ لوگ کیا تھے جو محبوب کبریا سے ملے، وہ لوگ کیا تھے، کیا بات ہے، وہ لوگ کیا تھے جو محبوب کبریا سے ملے، ورائے عرش بلانے میں راز یہ بھی تھا، واہ واہ بہت اچھا، ورائے عرش بلانے میں راز یہ بھی تھا کہ اس جہاں کی بھی مخلوق دلربا سے ملے، کیا خوبصورت شعر ہے، کہ اس جہاں کی بھی مخلوق دلربا سے ملے، حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی ہماری پوڈ کاسٹ دیکھی، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر متی الرحمان نفیسی صاحب، بہت ہی جیسے ان کا نام ہے ویسے یہ نفیس شخصیت بھی ہے ان کی، اور بہت اچھا ان کے ساتھ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ سیشن رہا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے گا ہماری حیثیت پوڈ کاسٹ۔ جزاک اللہ۔